سرائے نورنگ ایک شہر نہیں، عروس البلاد۔ عروس البلاد اس لیے کہ یہ اپنے اندر نہ صرف مروت قبیلے بلکہ کئی ایک قومیتوں کو سموئے ہوئے ہیں۔ عروس البلاد اس لیے کہ یہاں جاویدانی ہی جاویدانی، ہر وقت دن رات زندگی کی رمق دمق جاری و ساری رہتی ہے۔ ہاں، عروس البلاد اس لیے کہ سرائے نورنگ نے اپنی باہیں بنو، لکی مروت، کرک، وزیرستان، ٹرائبل سب ڈویژنز اور دیگر علاقوں کے عوام کے لیے کھول رکھی ہے، جو یہاں آتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں اور گھروں کا چولہا جلاتے ہیں اور اسی شہر ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور ہاں، عروس البلاد اس لیے کہ یہ مختلف قومیتوں اور قبیلوں کے طرز بود و باش، ثقافت، نفاست، جدت پسندی اور افکار و خیالات کا مرکز و محور ہے۔ شاید ہی اس جیسا کوئی شہر ہو۔ یہ غیرت مند پٹھانوں کا مسکن تو دوسروں کے لیے بود و باش کی آسائشیں لیے ہوئے ہے۔ ہاں، یہ وہ شہر ہے جو ہر قوم، قبیلے، مسلک، مذہب، عقیدے سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی باہوں میں سمونے کے حوالے سے تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ سردار محمد نورنگ خان گنڈاپور کے نام سے منسوب سرائے نورنگ پاکستان کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام کا حامل شہر ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں پیدا ہونے والے سردار محمد نورنگ خان گنڈاپور کا تعلق ابراہیم زئی گنڈاپور کے قبیلے سے تھا، اور یہ قبیلہ تری خان المعروف گنڈاپور کے 4 فرزندان کی اولاد پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک قبیلے کا نام اس کے بیٹے ابراہیم کے نام پر ابراہیم زئی پڑ گیا۔ سردار نورنگ خان کلاچی کے مشہور پہلوان، ذہانت اور شجاعت کا پیکر تھے۔ 18ویں صدی عیسوی میں ملتان میں جاری سکھ بغاوت ختم کرنے کے لیے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ نے سردار نورنگ خان سے مدد کی درخواست کی۔ اپنے 600 جوانوں اور 50 گھڑ سواروں پر مشتمل لشکر کے ہمراہ سردار نورنگ خان گنڈاپور نے 1848 اور 1852 کی سکھ لڑائی میں روایتی افغان شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغاوت کو کچلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان گران قدر خدمات کے بدلے میں سردار نورنگ خان گنڈاپور کو حکومت وقت نے 1859 میں خان بہادر کے لقب سے نوازا اور ایک غیر آباد جنگل جو کہ نہری نظام سے محروم تھا بطور انعام دے دیا۔ 1869 میں حکومت کے منظور کردہ سرائے ایکٹ کے روح سے اس غیر آباد زمین پر ایک سرائے قائم کی گئی، جس کا نام نورنگ خان سرائے رکھا گیا، جو کہ بعد میں سرائے نورنگ کے نام سے مشہور ہوا۔ اپنی جائیداد میں سے 3000 کنال زمین عطیہ کرنے کے بعد باقی ساری جائیداد سردار نورنگ خان نے اپنے 5 بیٹوں سردار مہر دل خان، سردار سرفراز خان، سردار زمان خان، سردار محمد نواز خان اور سردار سکندر خان میں برابری کی بنیاد پر تقسیم کی۔ ان ناموں سے سرائے نورنگ میں آج بھی دیہات موجود ہیں۔ خان بہادر سردار محمد نورنگ خان گنڈاپور آج کے سرائے نورنگ کی بنیاد رکھنے کے بعد 1903 میں دار فانی سے کوچ کر گئے اور ان کی تدفین آبائی قبرستان کلاچی میں ہوئی۔ مرحوم خان بہادر کے چھوٹے صاحبزادے سردار محمد سکندر خان کے بیٹے عبد الرحیم خان علاقہ نمبردار تھے۔ آپ کی اولاد میں شہید SHO سب انسپکٹر محمد افراسیاب حسن گنڈاپور اور مشہور معالج ڈاکٹر کمران حسن ہے،
جو کہ محمد نورنگ خان میموریل ہسپتال اینڈ کلینک میں غریب عوام کی خدمت میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ مغل جو حکومت تھی مغلوں کی، اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں اورنگزیب عالمگیر کے زمانے سے، ان کی وفات کے بعد سے جو اس وقت کا پاکستان ہے بشمول کشمیر کے، یہ آلموسٹ جو ہے تو ان کی اس گرفت جو ہے مغلوں کی وہ اس پر کمزور ہو گئی تھی، اور یہاں تک کہ جو رنجیت سنگھ تھے انہوں نے باقاعدہ 1799 میں 1799 میں باقاعدہ اپنی خالصہ حکومت کی بنیاد رکھی، اور پھر جو ہے نا اس کے 4 صوبے تھے جس میں پنجاب تھا، جس میں جو ہے تو جنوبی مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب جو اس وقت ہمارا پنجاب ہے، اس میں پشاور کا صوبہ تھا، ملتان کا صوبہ تھا اور کشمیر تھا، یہ مین 4 اس کے صوبے تھے۔ اس زمانے میں سکھوں کی جو حکومت تھی ان کا جو ٹیکس کا سسٹم تھا جس کو لگان بولتے تھے وہ بہت ہی ظالمانہ تھا۔ جو یہاں کے مسلمان تھے، خصوصاً جو ہمارا علاقہ ہے جس میں ڈی علی خان، لکی مروت، ٹانگ اور ڈسٹرکٹ بنو، اس ایریا میں چونکہ ملتان کی جو ان کا صوبہ تھا وہ بہت ظلم سے ٹیکس وصول کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ گھروں میں گھس کے لوگوں کی بے عزتی کرتے تھے۔ یہ ایک ظلم چلتا رہا 1799 سے لے کے 1852 تک۔ جب انگریز کی حکومت آئی بر صغیر میں، تو یہاں کے مسلمانوں کے لیے چونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس ظالم نظام کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا، جس میں وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انگریزوں نے اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے کہ جب تک کہ سکھوں کی حکومت تھی وہ اس علاقے پہ گرفت مضبوط نہیں کر سکتے تھے، لیکن سکھ چونکہ بہت ظلم کرتے تھے، ہمارے مسلمان یہاں سے ان سے بہت زیادہ تنگ تھے، انہوں نے انگریز سرکار کو اہل کتاب سمجھ کے، یہاں کے علماء نے اس وقت کے جو علماء تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں اور سکھ جو ہیں وہ کافر ہیں، تو ان لوگوں نے علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیا، جو یہاں کے ریجنل سردار تھے، جس میں ایک ان میں سے بہت بڑا جو اس زمانے میں سردار تھا وہ محمد نورنگ خان بن نپور تھے۔ اب جو کلاچی کے اس وقت کے پیر و مرشد تھے میاں بیرام صاحب، ان کی اجازت سے باقاعدہ انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور 1848 میں پہلی جو ہے تو جنگ ہوئی ملتان میں، جس میں ملتان کی جو سکھ حکومت تھی مودراج سنگھ کی، ان کے خلاف بہت ہی وہ اپنی جو جوہری جنگی صلاحیت تھی انہوں نے وہ دکھائی۔ شاید آپ اس سے کوئی اختلاف کریں، لیکن میری نظر میں وہ اس علاقے کے محسن ہیں۔ انہوں نے سکھ کی ظالمانہ راج کے خلاف، اس لگان کے خلاف آواز اٹھائی، اس کے خلاف جدوجہد کی اور ان کو شکست دی، اس طرح یہاں کے مسلمان آزاد ہوئے۔ تو اس بیابان جنگل کو جس طرح کہ آج کل جنگی جرنیلوں کو، جو جرنیل بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، ان کو جو ہے تو تحفہ دیا جاتا ہے، گفٹ دیے جاتے ہیں، مارات دیے جاتے ہیں، اس کے حساب سے انگریزوں نے جو ہے تو پھر نورنگ خان کو یہاں پہ بھی زمین دی، ملتان میں بھی دی، جو کہ میری نظر میں ایک بیابان جنگل بہت ہی حقیر سا تحفہ تھا یا گفٹ تھا یا جو مارات اس کو آپ سمجھیں، لیکن بہرحال یہ اس کی بنیادی ہسٹری یہ ہے۔ ویسے تو سرائے نورنگ ضلع لکی مروت کی تحصیل ہے، تاہم کاروباری لحاظ سے نہ صرف اپنے ضلع بلکہ پورے جنوبی اضلاع میں اہمیت کا مقام رکھتا ہے۔ 9 یونین کونسلوں نورنگ، نار ابو سمند، بیگو خیل، کوٹ کشمیر، تختی خیل، گنڈی خان خیل، شاخ کلی خان، مرمنڈی عظیم، بائست خیل، مما خیل پر مشتمل یہ علاقہ کافی زرخیز، اور اس دھرتی نے ایسے شخصیات کو جنم دیا ہے جنہوں نے نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے۔ 1998 میں ہونے والی مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق سرائے نورنگ کی آبادی 1,50,091 ریکارڈ ہوئی، جبکہ 2017 میں ہونے والی مردم شماری کے بعد سرائے نورنگ کی آبادی میں 2,96,908 تک اضافہ ہوا۔ شہری علاقے کی آبادی 29,955 ہے، جبکہ دیہی علاقے کی آبادی 2,66,953 ہے۔
سرائے نورنگ کے پریڈ گراؤنڈ میں لگنے والا میلہ کئی دہائیوں سے مسلسل جمعرات کے روز سجایا جاتا ہے۔ تقریباً 100 کنال سے زائد رقبے پر سجایا جانے والا یہ میلہ ضلع لکی مروت کا سب سے قدیم اور بڑا میلہ ہے۔ جمعرات میلہ دراصل منڈی مویشیاں کا روپ دارے جنوبی اضلاع کے تمام علاقوں میں اشیاء خورد و نوش اور دیگر استعمال کی اشیاء کی ترسیل کا باعث ہے۔ اس میلے میں ضلع کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگائی جاتی ہے، جس میں مختلف علاقوں سے چھوٹے بڑے ہر نسل کے ہزاروں جانور بیچنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ یہاں مویشیوں کے ساتھ ساتھ عوام کی تفریح کے لیے بھی علاقائی بازیگر اور شعبدہ باز مختلف کھیلوں سے لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو دوسری طرف پھل، سبزی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی سٹالیں عوام کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتی ہے۔ پریڈ گراؤنڈ میں سجنے والے اس منڈی کی روایتی رونقیں ہر جمعرات کو اپنے عروج پر رہتی ہے، اور یہ منڈی خریداروں سمیت عام لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ایگریکلچر ریسرچ اسٹیشن دے نا اور دا ایگریکلچر ریسرچ اسٹیشن چکم دی ایگریکلچر ریسرچ سسٹم کے پی کے سرا رجسٹرڈ دا اور دی ایگریکلچر ریسرچ اسٹیشن چکم دی 25 ایکڑ رقبہ دا اور دی چیچے رقبی من چکم دی بلڈنگ دا اور چے رقبی من چکم دی دا فصلات دی دا تا مین فصلات چکم دی گنا دا ویٹ تا کنا غنم دی اور دی غنم چکم دی مردف اسٹیشن چے وہ سپور چکم دی پینجے دے گنے تخمون باسلے دی اور دے چکم دی دے غنم تخمون باسلے دی د غنم تخمو چې اول تخم چې کوم دی بنوان دا، دوم نمبر چې کوم دی نورنګ 98 دا، دریم نمبر چې کوم دی بنو 3 دا، او څلورم نمبر چې کوم دی بنو گرین دا. دغه څه په غنمو چې کومې موږ دوه درې ویرایټانې باسلې دي، هغه چې یو مروت J01 دا
بل چې کوم دی مروت J03 دا او بل چې کوم دی اخرنی تخم چې کوم دی امین 2010 دا د امین چې کوم دی دلته مخ یو ریسرچ ساينټیسټ و چې غا نام امین الله و دا امین الله په نام باندې چې کوم دی دا موږ جاری کړی دا او دا 2010 جاری سره دا یغه نه علاوه دلته موږ چې کوم تخمونه پیدا کو هغه موږ چلو قسمه تخمونه پیدا کو یې ته توای پری بیسیک بل توای بیسیک بل توای سرټیفاید او بل توای چې کوم دی نیوکلیک سیډ کنه نو دې چې دا موږ هر کال چې کوم دی دا کرو او دا کاروند چې موږ کو نو هغه سیډ موږ سره راځي دا چې کوم دی موږ زمیندارانو ته ورکو نو دې چې کوم اعلی تخم دا چې کوم دی پری بیسیک تا ایغه نه بعد بیسیک تا او سرټیفاید دا تخمونه به موږ زمیندارانو ته ورکو او دې ال یو خپل ریټي او یو خپل ریټي نو تقریبا دا تخمونه هر کال چې دلته زمیندارانو دي نو موږ ته کوم دا صفات تخمونه رجسټر تخمونه او شب مزدار تخمونه او دې پیداهان چې کوم دي سی وای تقریبا د هر تخم پیداوار چې کوم دي 4 من فی کنال نواخلا 6 من فی کنال پورې دارا جی او دا شو پیداوار کوي شو مزدار پیداوار کوي او دې باندې بیماری هم ناراضي او ډېر زبردست اعلی تخم دي دا تخمونه نو زمیندار ته پکار دي چې کله اکتوبر نومبر میاشت کې د موږ سره رابطه کوي دلته به چې کوم دي به دوته دا شای اویلیبل دوته به دا شای مهیا کیږي لہذا موږ زمیندار زاته تاسو په تو باندې زمیندار زاته حضرات ته چې کله اکتوبر او نومبر میاشت کې چې کار باندې ټیم راځي نو تاسو دلته راځو دلته چې کوم دي دا تخم تاسو حاصل وایسو دا شاش کوم دی موږ درې اعلی تخمونه چې هغه 2010 2007 چې وتلی دي 2007 چې وتلی دي نوې تخمونه بالکل نوې تخمونه هغه موږ دلته کړلې دي او دا مخته زمیندار ته اویلیبل یو تبه دا موږ ورکو هغه چې یو ودان 2017 دا یو پسینه دا یو خایسته 2017 دا درې وړه تخمونه چې کوم نوې تخمونه دي او دا موږ ته ان شاء الله سیډ به موږ سره موجود دي مخته اکتوبر نومبر میاشت دي د چې پسینه چې کوم دا لیټ ویرایټي د کچو کې شاته وکړي هم پیداوار کوي سي ودان چې کوم دي دا دواړو مزکو باندې کیږي رین فیټ باندې کیږي نه بارانیم زکو چې کیږي او ایریګیټډ یعنی ایریګیټ مزکو باندې کیږي او خایسته چې کوم دي چې کوم دي ایریګیټډ علاقو باندې کیږي نو دا تخمونه مستر اویلیبل دي بالکل نوې تخمونه دي شو تخمونه دي زبردست تخمونه دي د کې پی کې ول تخمونه دي نه دغه څه کجورو ول چې کوم دي مستر باقاعده تخمونه موجود دي دا تخمونه مو سره اویلیبل دي ایغه نه بدل زمیندار راتلای سي موږ ته مختلف قسم مشورې ورکوای سو دو فساد باندې کوم بیماری راځي لا چې کمی ورته هغه متعلق موږ دوته مشورې ورکوای سو دغه سیمو سره ویلي باټي د چې موږ د مزکی او د اوبو ولا چې کوم دي هغه انالیسس کوای سو تجزیه کوای سو موږ ته ته پته لګوای سو چې دا اوبه چې کوم دي ایریګیشن لپاره صحیح دي لانی دي صحیح دغه اوبه چې کوم دي ایریګیشن لپاره دوی استعمالوي سي کنه استعمال دغه چې کوم خټه متعلق موږ ته تجزیه ورکو چې دا خټه چې ستا چې نه ستا چې کمی ده چې کمی ده مالګه سبا چې کم ده زیاته ده په یو باندې موږ به دوی چې کوم دي سفارشات ورکوای سو سرینورنگ کی تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے تعلیمی اداروں میں سے ایک نام قیام پاکستان کے وقت کا پائلٹ سیکنڈری اسکول اور آج کا شہید بہرام احمد خان ہائر سیکنڈری اسکول ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری رب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری گورنمنٹ کے اس تعلیمی ادارے سے لاکھوں طلباء علم کی دولت سے مالا مال ہو کر نکلے اور ملکی سطح پر اپنے علاقے کا نام روشن کیا۔ علاقہ مروت کا شاید ہی کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا بڑی شخصیت ایسی ہو جس نے پائلٹ سیکنڈری اسکول میں وقت نہ گزارا ہو۔ مختلف ادوار کے ساتھ اس تعلیمی ادارے میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہی، کبھی نام کی تبدیلی، کبھی عمارت کی تبدیلی، تو کبھی وہ اساتذہ تبدیل ہوتے رہے جو طالب علم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور عزت و احترام کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز ہونے کے حقدار تھے۔ وطن کی زینت او میرے غم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت
سرائے نورنگ میں کافی عرصے سے ایک ایسے تعلیمی ادارے کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جس میں مزدور اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے بچوں کو بھی وہی تعلیم و دیگر سرگرمیاں میسر آ سکے جس کی وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ 21ویں صدی عیسوی کے آغاز کے ساتھ ہی سرائے نورنگ میں ورکر ویلفیئر بورڈ نے ایک ایسے ہی تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی۔ ورکنگ فوکس اسکول تعلیمی معیار اور عالیشان عمارت کی بدولت نہ صرف ضلع لکی مروت بلکہ پورے جنوبی اضلاع میں مقبول ہے۔ یہ اسکول ورکنگ فوکس گرامر ہائر سیکنڈری اسکول سرائے نورنگ، جو ورکنگ فوکس گرامر سسٹم ورکر ویلفیئر بورڈ پشاور، جو لیبر ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں، اور تقریباً ہر ضلع میں 1 یا 2 اسکولز ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ورکرز جو مختلف فیکٹریز اور ملز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن دے رہے ہیں اور ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ فیسلٹی بھی دے رہے ہیں، مثلاً کتابوں کی، ٹرانسپورٹ کی۔ اس میں جو ایجوکیشن کے ٹیچرز ہیں وہ بھی کوالٹی ایجوکیشن سے پڑھتے آئے ہیں اور بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور یہ جو جال بچھا ہوا ہے، یہ جو کام کر رہا ہے بڑے اچھے انداز سے کام کر رہا ہے اور اس سے ورکرز جو ہے نا مستفید ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو سرائے نورنگ کا اسکول ہے، یہ اس علاقے کا ایک اثاثہ ہے، بلڈنگ کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، لوکیشن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ایک اثاثہ ہے۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میگزیمم آؤٹ پٹ دیں۔ اساتذہ کرام ہے، دیگر جو عملہ ہے، وہ اپنی ان تک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو درکار لا کر اس علاقے کی خدمت کر سکیں۔ یہ اسکول جو بنا ہے 2002 میں بنا ہے اور یہاں پہ ہم فری آف کاسٹ ایجوکیشن بچوں کو، خاص کر ورکرز بچوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری فیسلٹیز ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہاں پہ ٹرانسپورٹ کی مد میں ہم 2000 روپے پر منتھ دے رہے ہیں، اور بالخصوص عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ یہاں سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھ ساتھ جو فیسلٹیز گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور عوام ناس سے میری گزارش ہے کہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اب وقت ہے کہ ہم اس ملک کو کچھ دیں۔ یہ ادارہ ایسے غریب مزدوروں کے بچوں کو حکومت کی جانب سے مفت تعلیم، پک اینڈ ڈراپ اور درسی کتب سمیت اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے طلباء و طالبات کو اسکالرشپ بھی فراہم کرتا ہے۔ اسکول میں طلباء و طالبات کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور ان کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ملٹی میڈیا کلاسز اور ایک جدید سائنس لیبارٹری بھی قائم ہے۔ جسمانی لحاظ سے طلباء کو تندرست اور توانا رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا کھیل کا میدان بنایا گیا ہے جہاں پر طلباء اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں۔ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے ماں سے بدلا۔ سرائے نورنگ کی سوغات لذت، نفاست اور معیار میں یکتا گدر گاڑا حلوہ ایک ایسی ڈش ہے جو یہاں کے باسیوں کی من پسند خوراک ہے۔ سوجی سے تیار ہونے والا یہ حلوہ نہ صرف اپنے ملک بلکہ پاکستان سے باہر بھی کافی مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسافر اپنے عزیز و اقارب کے لیے خاص طور پر یہاں سے حلوہ لے کر جاتے ہیں۔ گدر گاڑا حلوہ اپنے نام کی طرح لذت اور خشک میوہ جات سے بھرپور ہوتا ہے۔ دا جی مر
بټۍ چې لکه 24 غنټو چې 12000 خرڅې پخو یې نه بعد دا لینونه چې کوم دي 3 لینونه چلیږي ور چې 3 لین صفاسي بیا بل لینونه باندې کو بیا دا پرما په خاصی کنه لوډ موډ مشکل شکر دا دورا گزارا کیږي پیسې غټو کنه بسم الله الرحمن الرحیم. موږ انجمن اړتیان سرای نورنګ دالته تقریبا ډیلی بیز باندې موږ سره 4 ګاډي ټماټر چې هغې سپلای موږ د کمر مشانی نه واخله عیسی خیل لکي مروت تا جوړي پیزو پورې دغسې په دې مطابق کیلا هم راځي دالته 3-4 ګاډي چې موږ ډیلی چې کوم بیز باندې لیو لکي مروت نه پورا تر پنجاب پورې دالې تاجی کلینر واخله کرک ډومیل انګور ټل پړه چینار دغسې پیاز هم ډیلی بیز باندې 2-3 ګاډي پیاز 2-3 ګاډي الو دغسې مرچ هم موږ مارکیټ چې کوم دا په اول نمبر پېښور دا په 2م نمبر بنو دا په 3م نمبر جنوبي اضلاع چې په 3م نمبر باندې د موږ سرای نورنګ مارکیټ ته ټیک ده او موږ د تحصیل سرای نورنګ چې کوم مارکیټ ته د سبزي میوې آغا د لکی مروت نه بنو پسې په ټاپ نمبر باندې چلیږي موږ ته موجوده حالاتو چې هیڅ قسم نوره تکلیف نشته ده خو صرف دا یوه خبره ده چې هغې سپلای په وجې باندې موږ دا روډ چې کوم دا چې اوس ډبل سي نو دې سره به موږ سپلای نوره هم دوګنه سي اوس موږ موجوده وخت چې پنجاب سره او سیند سره او بلوچستان سره لکه افغانستان ته موږ دغه نه ډایرکټ سپلای ورکوو د انګو د دغه سیډ باندې ورباسو غلام خان بارډر موږ ته چې کوم دا تقریبا 3 غنټې سفر باندې ده افغانستان پورې سپلای موږ ورکوو موږ مارکیټ په کامیاب ترینو مارکیټو چې ده او مال دا یو لحاظ ده چې پوره سیند پنجاب بلوچستان اول دلته موږ ته راځي بیا موږ دغه نه تر ډسټریکټ میاوالی پورې دا سپلای ورکوو او موږ موجوده وخت چې صرف حکومت نه دا یو اپیل ده چې موږ ته د بجلی نظام د روډ د پی ټي سی ایل د نظام د موږ ته ټیک کي او هغه نه بعده د موږ روډ چې ډبل سي انشاءالله موږ کاروبار به دی نه نوره هم ورسره بډاو سي
میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے نورنگ پر جو ڈاکومنٹری شروع کی ہے، اس سے مجھے امید ہے کہ نوجوان نسل کو پتہ چلے گا، یہ جو نوجوان ہیں ان کو اپنے ماضی کا پتہ چلے گا کہ یہاں سرائے نورنگ میں اس کی ثقافت، اس کی رہن سہن، یہاں پہ جو لوگ آباد تھے ان کا طریقہ کار زندگی گزارنے کا، یہ سب ان کو پتہ چلے گا۔ آج سے 40-50 سال پہلے نورنگ کی جو حالت تھی، یہاں پہ ایک میدان تھا، ٹیلا تھا، مجھے یاد ہے یہ روڈ کے اس سائیڈ یہ دریائے کرم کی جو علاقے تھے یہاں تک پانی بہا کرتا تھا۔ آج سرائے نورنگ اتنا گنجان علاقہ بن چکا ہے، یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں دکانیں بن چکی ہیں، لوگ دور دور سے آ کے یہاں پہ آباد ہو گئے ہیں چونکہ یہاں پہ بزنس کے مواقع ہیں۔ یعنی وہ سرائے نورنگ ایک ایسی حیثیت اختیار کر چکا ہے جو کہ پورے ضلع میں، لکی مروت چونکہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے لیکن کاروباری لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے سرائے نورنگ جو ہے وہ سب سے اچھا لوکیشن ہے، اچھی وہ ہے، یہاں پہ زیادہ بزنس ہو رہی ہے، زیادہ دکانیں ہیں، اور تو میں آپ لوگوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس امید پہ کہ یہ جو ڈاکومنٹری بن رہی ہے، یہ جو پہلی کاوش آپ لوگ کر رہے ہیں، امید ہے یہ اس سے بھی بہتر انداز میں آپ لوگ سرائے نورنگ کی تاریخ پہ، سرائے نورنگ کی ثقافت پہ، سرائے نورنگ کی ماضی پہ، سرائے نورنگ کے لوگوں کے رہن سہن پہ، موجودہ اور اس پرانے کے تقابلی جائزے کے لحاظ سے آپ اپنی یہ کاوش جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس وجہ سے سرائے نورنگ کی تقدیر بدلنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ شکریہ۔ پاکستان کے علاقائی زبانوں میں پشتو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ مختلف علاقوں میں بولی جانے والی اس زبان کے الفاظ تقریباً یکساں ہیں، لیکن انداز بیاں اور لہجے میں فرق محسوس کیا جا سکتا ہے۔ علاقائی ادب سے تعلق رکھنے والے شعراء اور گلوکار اس فرق کو واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ 70 کی دہائی کے بعد نورنگ کے علاقے میں ایسے نامور شعراء اور گلوکاروں نے جنم لیا جنہوں نے نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر سرائے نورنگ کا نام روشن کیا۔ دیار د سپین مخ په جماعت کې لیده، نن مې رقیب دیار د سپین مخ په جماعت کې لیده، اسې خلک وایي چې لمونځونه کافران نه کوي۔ سرائے نورنگ کی مردم خیز مٹی سے تعلق رکھنے والے شعراء میں عصمت اللہ اسپرلی خیل، مرحوم عمر دراز مروت، عبد الرحیم مجذوب، پروفیسر قاسم محمود بنوی، حمید اللہ تبسم مروت اور غلام فرید جیسے نام شامل ہے۔ د خپل ښایست دوران ټول زما په زړه کې تېر کړ، اسې دا وایي څوک چې کښلي یو ځای کې ګزران نه کوي۔ دمساز مروت یعنی بلبل سرحد نے فوک، کلاسیکل، غزل اور علاقائی سندرہ سمیت شاید ہی کوئی میدان ایسا ہو جس میں انہوں نے اپنی آواز کا جادو نہ جگایا ہو۔ دمساز مروت علاقہ مروت کے ایسے گلوکار تھے جن کو اپنی آواز کی شیرینی اور ادائیگی کی بدولت بلبل سرحد کا خطاب ملا۔ ہزاروں البموں کے خالق دمساز مروت نے علاقہ سرائے نورنگ کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ بلبل سرحد کی ہر غزل سننے والوں کو مدہوش کر دینے والی ہے۔ آج بھی جب کوئی مرحوم دمساز مروت کی آواز سنتا ہے تو غیر اختیاری طور پر طلسماتی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بآواز بلند اس کا کلام گنگنانے لگتا ہے۔ پشتو کلچر
अदब और रिवायात को डूबने से बचाना होगा और उसे जिंदा रखना होगा, और ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि हम अपने मुआशरे में सही किस्म की अदबी बेदारी को फ़रोग़ दें और वही मौसीकी राइज करके मंजर आम पर लाएं जो हमारी अपनी रिवायात की हकीकी अक्कासी कर सके। इलाकाई सकाफत को उजागर करने के लिए मकामी खेल कलीदी किरदार अदा करती है। ज़िला लकी मरवत वाहिद ज़िला है जिसने सकाफती रिवायात और खेलों को ज़िंदा करने में कलीदी किरदार अदा किया है। सराय नवरंग के इलाकाई खेलों में गोली खेलना, चिनराय, खसाय, टीपू गरम, पटपटाना ऐसे खेल है जो शायद ही किसी दूसरे इलाके में खेले जाते हों। छोटे और बड़े, लड़के और लड़कियां इन खेलों में बराबर की दिलचस्पी रखती हैं। इसके अलावा चंद खेल ऐसे भी हैं जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, नेज़ाबाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट और जूडो कराटे जो मुल्की सतह पर खेले जाते हैं। नौजवान ऐसे खेलों में भी खसूसी हिस्सा लेते हैं। खेलों के मैदान में सराय नवरंग के बहुत से खिलाड़ी मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। दरियाए कुरम के किनारे वाक़या सराय नवरंग का वाहिद तफरीही मकाम वाइल्ड लाइफ क्रेन कंजर्वेशन सेंटर हर वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पार्क वाइल्ड लाइफ पार्क है जिसे क्रेन कंजर्वेशन सेंटर कहते हैं। ये रिवर कुरम ब्रिज के साथ ही वाक़या है। ये 2005 और 7 में एक प्रोजेक्ट के तहत ये मंजूर हुआ जिसका कुल रकबा 50 कनाल था, और इसके बाद 2012 में ये 280 कनाल और मंजूर हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना, हमारे पास लोकल आबादी में अवेयरनेस पैदा करना है, और दूसरी ये हमारे पास लोकल जो इंडेंजर्ड हमारे पास स्पीशीज़ हैं उसको प्रिजर्व करना है क्रेन, और तीसरी हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए इधर हमने मतलब एक इंक्लूडर वगैरह मुहैया करने हैं। 460 हमारे पास टोटल बर्ड्स हैं, और टोटल एनिमल्स 39 स्पीशीज़ हमारे पास एनिमल्स के पाए जाते हैं। तो फिजेंट के हमारे पास 9 टाइप्स हैं, और पीकॉक के हमारे पास 7 स्पीशीज़ हैं। बस टोटल जो केजेस की तादाद है ये हमारे पास 62 आते हैं, और क्रेन्स जो हमारे पास 4 टाइप्स के इधर पाए जाते हैं। महकमा जंगलात और जंगली हयात के कायम करदा इस पार्क में रोज़ाना सैकड़ों अफराद सैर व तफरीह की गरज से आते हैं। इस पार्क में दुनिया भर में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अक़साम के जानवर और परिंदे मौजूद हैं। जानवरों को बेहतरीन और पुरफ़िज़ा माहौल फराहम करने के लिए ये पार्क दरिया कुरम के साथ ही बनाया गया है।
سرائے نورنگ کی تاریخی اور جغرافیائی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ شہر آج بھی ان سیاسی اشرافیہ کی نظروں سے اوجھل ہے جو اس کی غمخواری کے دعوے دار ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس شہر کے باسی اپنے غمخواروں کی کجروی کے سبب غم و اندوہ کی لپیٹ میں ہیں۔ وہ ترقی سے دور اور خوشحالی کے ثمرات سے محروم ہیں۔ وہ بے پناہ محرومیوں اور پسماندگی کے محیط سائے میں جیسے بھی ہیں جی رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ کسی نہ کسی دن کوئی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اور ان کے اس جائے مسکن کی نیا پار لگا دے گا۔ آئیں ہم سب اپنے شہر کی آواز بنیں، آواز سے آواز ملائیں اور سرائے نورنگ میں حقیقی معنوں میں ترقی و خوشحالی لانے کے عامل بنیں۔